وہ اسٹڈی روم میں اسے دیکھنے آئی تھی، جیسے کہ اکثر وہ اسے چھپ کر جھانک جھانک کر دیکھ لیا کرتی تھی۔ وہ 2 بار اسے دیکھ کر گئی تھی اور وہ کتابیں سامنے کھولے ایک ہی انداز سے بیٹھا، خود میں گم تھا۔ اپنے ہاتھ سے بنائی کافی پینا بھی بھول گیا تھا۔ کافی سامنے رکھے رکھے ہی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے پاس گئی، اس کا شانہ ہلا کر اسے متوجہ کیا۔ تمہاری کافی ٹھنڈی ہو چکی ہے، کہاں گم ہو؟ اس نے بہت نرمی، بہت محبت سے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ تھک جاتا ہے، جاب کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ اسے یہ فکر بھی تھی کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے یاد کر رہا ہو کہ وہ کون ہے اور وہاں کیا کر رہی ہے۔ یو بیچ، وہ حلق کے بل چلایا۔ اس فلیٹ میں یہ گالی بری طرح سے گونجی۔ اس نے اس کے شانے پر رکھا اپنا ہاتھ اس نے جھٹکے سے اٹھایا۔ باسٹرڈ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، گری نہیں لیکن گر ہی گئی۔ اس نے 2 اور گالیاں دی۔ اس کی آنکھیں جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کا انداز بتا رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنا سر تھام لیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ خود کو دی جانے والی گالی کو بھول کر اس نے فکر مند مجھے بیچ کہا۔ اسے غصہ نہیں آیا۔ کہا نہ جاؤ، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ صدمہ تمہیں اپنی بیوی کی شکل نہیں دیکھنی ہوا تھا۔ چوٹوں میں سے ایک اور نئی چوٹ لگی، وہی شکل جس پر ایسی گالی کیوں دے رہے؟ بہت پیاری من موہنی تھی۔ اس کی گھٹا کے لیے جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ، چھوڑ دو مجھے۔ اس سب سے اس کا مطلب صرف کمرے سے نکل جانا ہی نہیں تھا، اور یہ اس نے جان لیا۔ میں کیوں جاؤں تمہیں چھوڑ کر؟ نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤں گی؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہی جس کے پاس تم جا سکو۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو چھپا کر رکھا ہی ہوتا ہے نا۔ وہ ٹھیک ہی سمجھی تھی اس کا مطلب، اور ہی تھا، کچھ اور ہی تھا۔ وہ اپنی کنپٹی مسل رہا تھا، اور جس بوجھ کے زیر اثر تھا وہ بوجھ اسے دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی نہیں ہے میرا، صرف تم ہو میرے۔ وہ اس کے رویے پر دکھ سے چلانے لگی۔ کتنے آرام سے وہ ہر بار کہہ دیتا تھا چلی جاؤ۔ وہ ایک بار بھی اسے اپنانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ چلاؤ مت، اپنا سر تھامے وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ نہیں جاتی تھی تو وہ جا رہا تھا، وہ نہیں نکل رہی تھی تو وہ نکل جائے گا۔ اپنے پیچھے وہ اپنی دی گالیوں کی باسکٹ چھوڑ گیا، جو اسے ہی دی جانی چاہیے تھی، کیونکہ وہ اس سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھی کہ اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اور اس نے وہ سب کہا تھا اسے پانے کے لیے حوریہ نے سب کچھ کیا تھا۔ وہ اب بھی اسے پانے کے لیے سب کچھ کرے گی۔ وہ اس کے آگے بچھ جائے گی کہ وہ اس پر جلے، اسے رون ڈالے، لیکن سب اسی کے ساتھ کرے۔ وہ اس سے جتنا دور جائے گا وہ اتنی ہی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگے گی۔ ایک بار وہ الگ دوسرے کمرے میں سویا تو اس نے معمول ہی بنا لیا۔ وجہ بے وجہ وہ خود کو دنوں میں اس سے الگ رکھتا، کبھی اس سے بات کر لیتا، کبھی نہ کرتا۔ وہ اس کے آس پاس رہنا چاہتی تھی، وہ اس سے دور ہونا چاہتا تھا، جیسے اس کے ساتھ زندگی گزار کر تھک چکا ہے، ایک بدترین غلطی کر چکا ہے۔ بہت سے دن وہ اس کے اس رویے کو برداشت کرتی رہی، پھر وہ اس سے بات کر کے اس کے پاس آ گئی۔ کتابیں سامنے رکھی وہ صرف پڑھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا۔ وہ ویرانی جو اس گھر میں تھی ان دونوں کے درمیان تھی، اس کی آنکھوں میں بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے آواز پر صرف نظر اٹھا کر ہی دیکھا۔ میرا دماغ شل ہو گیا ہے یہ سوچ کر کہ تم کیا چاہتے ہو۔ میں کیا کروں کہ تمہیں اچھی لگوں؟ تم مجھ سے بات کرو، میرے ساتھ مل کر مسکراؤ۔ مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے؟ تم جو کہو گے میں وہ کروں گی، جیسے کہو گے ویسے ہی کروں گی۔ میں خود کو اس گھر میں بند کر لوں گی، میں وہ پہنوں گی جو تم چاہتے ہو، وہ سنوں گی جو تم بولو گے۔ میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گی۔ میرا یقین کرو، میں سب کر لوں گی۔ تم کہتے جاؤ، میں کرتی جاؤں گی۔ بس مجھ سے محبت کرو، مجھ پر رحم کرو، اس گھر میں میری دنیا آباد کر دو۔ تم جانتے ہو تم ہی میری دنیا ہو۔ ایک بار کوشش تو کرو میرے لیے بھی کچھ کرو، یا سب
یا مجھے ہی سب کرنے دو۔ اتنے اعتراضات پر بھی اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اور بس میں نے تمہارے لیے اپنی اسٹڈیز چھوڑ دی تاکہ میں تمہارے ساتھ رہ سکوں۔ مجھے زندگی کے وہ پل نہیں چاہیے تھے جو تمہارے بغیر گزرتے، لیکن اس گھر میں تمہارے ساتھ رہ کر بھی میں تمہارے بغیر ہی جی رہی ہوں۔ ہماری شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا اور تم نے اپنا بیڈ روم الگ کر لیا۔ تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے اور تم اس کی پرواہ کیے بغیر اسے جذباتی صدمے دیتے ہو۔ تم میرا خیال نہیں رکھ سکتے، میرے پاس تو رہ سکتے ہو، محبت نہیں کر سکتے، ہمدردی تو کر سکتے ہو، کچھ تو کر ہی سکتے ہو گے نا۔ تو میں پیاری ریڈرز ہوپ کرتی ہوں آپ کو اسٹوری اچھی لگے گی۔ اگر اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔